من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اخبار آج کی دیکھ رہا تھا تو اس میں پہلے صفحے پر ہی ایک کمپنی پانی سپلائی کرنے والی ایک کمپنی کا اشتہار ہے جس میں یہ لکھا ہے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنا ہوگا، سب کو احساس۔ پانی کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ پانی کا بے دریغ استعمال اور ضائع کرنا ہمیں شدید مشکلات کا شکار کر سکتا ہے۔ پانی کا محفوظ اور باکفایت استعمال ہی ایک محفوظ مستقبل کا ضامن ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے یہ زندگی جو ہے یہ پانی سے بنائی ہے، تو پانی کی امپورٹنس جو ہے اس سے تو انکار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے اپنے سلسلے ہیں اور نشانیاں ہیں اور رازداریاں ہیں۔ کئی سال سے آپ سن رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کی پانی کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ جتنا پانی ہونا چاہیے اتنا نہیں، اور تمام پانی سے متعلقہ جو محکمہ جات یا عمال ہیں وہ سارے ہی یہ نصیحت کرتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ جی پانی کا استعمال اور ضائع کرنا، اس کو ذرا اس طرف توجہ کریں۔ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں بھی کافی دفعہ یہ پوائنٹ ٹیک اپ ہو چکا ہے کہ جی یہ پانی کو ضائع مت کریں۔ پانی زندگی ہے۔ پانی سے انسان جو ہے یہ اس کی زندگی کا بہت سارا دار و مدار جو ہے وہ پانی پر ہے۔ آپ انسان کے جسم میں بھی سرٹن پرسنٹیج جو ہے وہ پانی کی ہے، وہ نہ ہو تو بندہ اختتام پذیر ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو پانی کے بغیر ممکن ہی نہیں انسان کا یا جانوروں کا، جاندار چیزوں کا جینا اور زندگی۔ تو اکثر یہ کہتے ہوئے آپ سنتے ہیں کہ جی پانی کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ بعض لوگوں کا خیال کہ جی یہ پانی کی کمپنیوں والوں نے یہ امپریشن دینا شروع کر دیا اپنے مفاد کے لیے کہ جی عام پانی جو ہے یہ اس کا استعمال جو ہے یہ انسانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس میں خرابیاں ہیں، جراثیم ہیں، جرثومے ہیں اس میں۔ یہ کہ جی انہوں نے اپنا پانی اس کو پیوریفائڈ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہے ایسے ہی۔ کئی دفعہ گورنمنٹ نے یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کیا ساری کمپنیاں جو بیچ رہی ہیں پانی، وہ پانی سٹینڈرڈ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ساری کمپنیوں کے سیمپل لے کر ان کا تجزیہ کیا جائے یا کیا گیا ہے تو ساری کمپنیاں اس معیار پہ پوری اتری ہیں۔ اکثر کو اس میں اس معیار سے
کم پر پایا گیا ہے۔ تو یہ بات بھی ہے قابل ذکر۔ بہرحال یہ بندے کو خیال تو آتا ہے نا کہ جی اتنی عمر ہو گئی ہے ہماری، ساری عمر یہیں سے پانی پیتے رہے ہیں اور یہی انہی نلکوں کا پانی اور انہی ذرائع سے ہم پانی کی ضروریات پوری کرتے رہے ہیں۔ تو ٹھیک ٹھاک لوگوں کی لمبی زندگی ہوتی تھی اور وغیرہ وغیرہ۔ بات مجھے اکثر خدشہ رہتا ہے کہ بات لمبی نہ ہو جائے، مختصر رہے، اور جو میں آپ کو اس خدمت میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بات، وہ پوری ہو جائے اور زیادہ نہ پھیلے، irrelevant باتیں نہ آئیں۔ تو یہ بات تو درست ہے نا کہ پانی اللہ نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ کسی اللہ کی نعمت کو آپ ضائع مت کریں۔ میں نے اکنامکس پڑھی ہے، میرا ساری زندگی یہ خیال رہا ہے، مثلا وضو کرنے لگے ہیں نا، وہ ٹوٹی جس میں سے پانی آ رہا ہے وہ پھر میں درمیان میں بند کر دیتا ہوں کہ یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، یا نیچے کوئی برتن رکھتا ہوں کہ اگر ٹوٹی چلتی رہے، کھلی رہے اور اس میں سے پانی نکلے باہر تو وہ برتن میں پانی ہو، نالی میں نہ جائے، پانی ضائع نہ ہو۔ اب اسی پانی کو ہم قیمتاً خریدنے لگے ہیں، اور یہ بوتلوں میں جو بھر کر آتا ہے پانی، اس کی قیمت ہے دن بدن قیمت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ قیاس کرنا ہمارا کام ہے، خیال کرنا کہ پانی ضائع نہ جائے۔ پانی کی قدر کسی پیاسے سے آپ پوچھیں۔ میں اپنے گھر میں مثلا، ہمارا گھر شرک پور شریف میں ہے، تو میں ساری زندگی ہمارا گھر جو ہے اس کے سب سے اوپر والی جو چھت ہے اس میں کنالی ایک برتن ہوتا ہے بڑے سارا، تو اس میں پانی ڈال کے سب سے اوپر رکھتے ہیں کہ پرندے خاص کر گرمیوں میں وہاں اوپر اگر آئیں، پانی دیکھیں، پانی کی ضرورت ہو تو وہ پانی پئیں۔ پرانے زمانے میں نہیں، ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہندو لوگ جو سخاوت کے نقطۂ نظر سے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی کنویں لگاتے تھے عام رستوں پہ، اور جانوروں کے لیے بھی پانی پینے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو پانی ضروری ہے زندگی کے لیے، اور یہ نیکی ہے کہ آپ پانی پینے کے لیے۔ جب ہم اپنا گھر بنا رہے تھے تو ہمارے والد صاحب مرحوم بڑے مذہبی خیالات کے یا ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ وہاں ایک چھوٹی سی کھوئی جنہوں نے وہ لگی ہوئی تھی، تو وہ ہمارے والد صاحب نے کہا جی کہ یہ کنواں پھر بند ہو جائے گا، یہ کھوئی چھوٹی سی، تو آپ پانی کی ایک باہر لگائیں ٹوٹی، جس میں سے ہر وقت پانی جو ہے وہ ملتا رہے اور لوگ پانی پیتے رہیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں لیتے رہیں۔ تو پانی، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں، لیکن آپ لوگ اب ہائی کورٹ سے آرڈر ہو گیا ہے کہ جی یہ جو گاڑیاں دھوتے ہیں صاف پانی سے گھر کے باہر، اس پر جرمانہ عائد کیا جائے، یہ غیر قانونی ایک فعل قرار دیا جائے
کہ آپ گاڑی جو ہے اس پانی سے نہیں دھو سکتے، وہ تو پینے والا پانی ہے بھائی، اپنے انسانی جانوروں کے استعمال کے لیے ہے، پانی کو آپ ضائع نہیں کر سکتے اور ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جہاں استعمال ہونا چاہیے وہاں تو آپ پانی کو استعمال کریں، لیکن بلا وجہ یا ضائع لوگ ایسے ہی پانی بہا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی نوکر ملازم اتنا پانی، میں ہمیشہ جب پانی یہ اپنے ملازم کسی کو کہتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں یار یہ پانی جتنا بھی تھوڑا ہو کوئی بات نہیں، آپ اس کو پھینکیں گے اپنا جہاں آپ صفائی کرتے ہیں اس میں ڈالیے گا، یعنی آپ پانی کو ویسے زمین پر نہیں پھینک دینا، یعنی جو آپ جس نالی میں آپ پانی وہ ڈالتے ہیں نا وہ آپ اس میں ڈالیں گے تاکہ وہ پانی کا بھی استعمال ہو جائے، ضائع نہ جائے۔ ویسے بھی عادت بنا لینی چاہیے، میرا یہ مشورہ ہے، کوئی حکم نہیں۔ مثلا میں بھی قرآن کریم کے اس حکم کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہوں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کے کیا معنی ہے؟ ضرورت سے زیادہ نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہ شادی بیاہ اور تقریبات میں کتنا اللہ کا اناج ہم لوگ ضائع کرتے ہیں۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے سیانے سمجھدار بھی جب یہ ڈالنے لگتے ہیں پلیٹ میں سالن یا چاول یا کوئی چیز تو وہ ضرورت سے زیادہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لالچ خاص کر بندے سمجھتے ہیں کہ گوشت، ایک تو یہ ہے کہ شاید میرے جیسے کئی غریب آدمی ہوں جن کو گوشت کسی مطلب ہے دعوت میں ہی ملتا ہے کھانے کو، یا عید شورات کو ہوتا ہے، ورنہ تو گوشت اتنا مہنگا ہو گیا ہے خاص کر بکرے کا کہ وہ تو آپ آسانی سے افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہی ہے کہ آپ وہ اتنا زیادہ ڈالو بھائی، اللہ کے بندو، یہ جو ڈونگا سسٹم آیا ہے یہ اسی لیے ہے کہ زیادہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈال لیں اس میں سے، آپ کے سامنے پڑا ہے، اور جو آپ کا میزبان ہے جس نے آپ کو دعوت پہ بلایا ہے اس نے دیکھ کے بلایا ہے کہ کتنے بندے بلا رہا ہوں سوری، اور اس کے لیے کتنا کھانے کا سامان چاہیے۔ وہ جو انتظام کرنے والے ہوتے ہیں کیٹررز، ان سے پوچھتا ہے کہ یہ دسو بھی اینے بندیاں دا انتظام کرنا جی، وہ اتنا انتظام رکھتے ہیں، لیکن ہماری لالچی طبیعت